السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت خیریت سے ہوں۔ تو آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں۔ استغفار مطلب کہ اللہ سے توبہ کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں، دین میں اتنی آسانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر روز ہم گناہ کرتے ہیں اور ایسے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے جو لیفٹ کا فرشتہ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ جو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہوتا ہے وہ ہماری جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں یا گڈ ڈیڈس ہوتی ہیں ہماری وہ لکھتا ہے۔ لیکن دن بھر میں اگر ہم کوئی غلطی، کوئی گناہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو روک دیتے ہیں، لیفٹ سائڈ والے کو، کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے یہ انسان اپنی اس گناہ کی توبہ کر لے اور اپنی گناہ کی معافی مانگ لے، تو ابھی اس گناہ کو مت لکھنا۔ تو اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے دین میں، لیکن کیا ہے کہ ہم اتنے نافرمان ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے۔ لیکن اگر غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ان غلطیوں کو صحیح کر سکیں اور توبہ کر سکیں، تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں بہت بدلاؤ انشاءاللہ لانے لگیں گے۔ بہت سارے ایسے وظیفے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ٹائم لمٹس کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں پابندی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کچھ نمازوں کے بعد پڑھنے پڑتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب ان کے ساتھ بہت پابندی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے استغفار جسے کہتے ہیں، یہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کے لیے آپ کو نہ تو کوئی پابندی کرنی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی خاص وقت نکالنا ہے۔ آپ چاہیں اپنی مرضی سے کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے استغفار کریے، چاہیں تو آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیے اور آپ کریے، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کریے، ہر وقت آپ پڑھیے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنے اچھے چینجز آنے لگیں گے۔ استغفار ہر چیز کا سلیوشن ہے۔ استغفار کا مطلب ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے نوازتے ہیں جس کے ہم طلبگار ہیں۔ اب چاہیں وہ ہماری اولاد کا مسئلہ ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ سسٹرز ایسی ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گودی جلد سے جلد بھرے، تو اللہ تعالیٰ وہ اگر استغفار کو پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ کچھ ایسی بہنیں ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں شفٹ کرے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد، اس لیے بھی وہ پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ کی شادیوں میں پریشانی آتی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، لڑکیوں کی ایج کافی ہو گئی ہے، یا پھر اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا پھر ایگزام میں کامیابی کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی بھی مسئلہ A to Z، سب کا جو سلیوشن ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی مدد بھیجتا ہے، وہ دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی، رزق کی بھی، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ساری ہی دور ہوتی چلی جائیں گی کہ آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ یا تو آپ تسبیح پر روز استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ درود شریف پڑھیے، اول اور آخر 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیجیے اور آپ استغفار پڑھ لیجیے۔ اب یا تو آپ ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ 2 تسبیح، یا پھر 5 تسبیح، یا پھر 10 تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔
اس کی کوئی میں آپ کو لمٹ نہیں بتا رہی ہوں. یہ تو آپ جتنے سے جتنے زیادہ آپ پڑھیں گے وہ اتنے ہی آپ کے لیے فائدہ ہے. اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو آپ پڑھتے رہیے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اللہ کا آپ کا جو دھیان ہے وہ اللہ میں لگا رہے گا، اور آپ کی جو کچھ بھی غلط آپ کی جو سوچ چلتی رہتی ہے مائنڈ میں، یا پھر لوگوں کی ٹینشنس آپ کے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں، تو وہ بھی نہیں چلیں گی. آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. تو آپ تسبیح پر پڑھیے. میں کیا کرتی ہوں، میں پہلے تو میں اتنی پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن ہاں اب میں 4 منتھ سے قریباً ڈیلی استغفار کرتی ہوں 1000 ٹائم. وہ میں ایک ٹائم بیٹھتی ہوں اور 1000 ٹائم پڑھتی ہوں، اور باقی کسی بھی وقت جو مجھے یاد آتا ہے تو میں اس وقت بھی استغفار کر سکتی ہوں. اب استغفار آپ کو کیا کرنا ہے، یا تو آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا پھر آپ خالی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دونوں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں ہی اللہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں. تو اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ کر کر دیکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے ضرور ضرور سدھرنے لگیں گے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں دن میں بھی کہ ہم نا دن بھر جو ہماری جو مسٹیکس ہوتی ہیں ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. ایک کام میرے کہنے سے آپ یہ کیا کریے، جب آپ رات کو لیٹتے ہیں نا بستر پہ، تو آپ وہ ساری باتیں ریکال کرا کریے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ کو برے لگے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ ایسا بولا جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط ہے لیکن اللہ کی نظر میں غلط ہے. تو رات کو جب آپ لیٹیں تو آپ وہ ساری چیزیں دن بھر کی ریکال کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اگر دن بھر میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور تو معاف کرنے والا بڑا بادشاہ ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو یہ چیز آپ ضرور رات کو کیا کریے. اپنے جو بھی آپ اذکار رات کو سوتے ٹائم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے معافی ضرور مانگا کریے. اور یہ تسبیح آپ رات کو سوتے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی ٹائم مقرر کر لیں کہ صبح میں، شام میں، دوپہر میں، رات میں، کچھ ایسا کر سکتے ہیں پیسفل ٹائم. لیکن آپ کو دل سے پڑھنا ہے، دل سے توبہ کرنی ہے اللہ سے. آپ جب آپ تسبیح پڑھیں اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور دعا بھی آپ کو بس یہ نہیں کرنی اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں وہ دے دے، نہیں. پہلے آپ کو اپنی گناہوں دعا کیسے مانگتے ہیں، اب دیکھیے دعا ایسے مانگتے ہیں، پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو الحمد پڑھنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے. اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ میں نے جو یہ کلام پڑھا ہے اگر مجھ سے اس میں زیر زبر پیش کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما دینا. پہلے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، یہ مطلب دعا مانگنی ہے. اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے حق میں بہتری کرتے ہوئے میرے اس کام کو تو میرے حق میں بہتر کرتے ہوئے میرے اس کام کو تو کروا دے، یا پھر میں جو بھی آپ کی مراد ہے آپ وہ اللہ سے مانگیے اور اللہ سے توبہ کریے کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ جو مجھ سے گناہ جانے انجانے میں ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. اللہ جو گناہ مجھ سے جان بوجھ کر ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے. اے اللہ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے. اے اللہ تو میری بگڑی بنانے والا ہے. تو اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے. اس طریقے سے آپ دعا کریے تو دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، دلی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے معجزات کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہونے لگے گی. ایک میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں. دیکھیے کہ اگر کوئی بادشاہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے، ہے نا، بہت بڑا بادشاہ ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ تم اس سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو اور یہ سب کچھ تمہیں دے گا.
تو آپ کتنا ایفرٹس کریں گی نا، ارے مجھے سب کچھ مل جائے گا، میں جلدی جلدی اس سے مانگ لیتا ہوں۔ تو یہ سوچیے کہ اللہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو بے شمار خزانے ہیں، بے شمار خزانے ہیں۔ تو وہ کتنا آپ کو، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ آپ کو کتنے بے شمار خزانوں سے نوازے گا۔ تو آپ کو صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ کو اس کی بارگاہ میں آنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے آپ کو، اور وہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کے آپ طلبگار ہیں۔ اور اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریے کہ اللہ میری حاجت کو قبول فرمائے، اللہ میری دعا کو خیر کے ساتھ قبول فرما۔ دعا تو قبول ہو جاتی، لیکن آپ ہمیشہ دعا میں یہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو خیر کے ساتھ قبول فرما۔ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ کو یقین کرنا ہے اللہ پہ، صحیح وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے۔ اور اللہ پر یقین رکھیے اور استغفار کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معجزات اللہ دکھاتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ میں بھی استغفار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور صلاحیت دے کہ استغفار کروں، اللہ کی جو راہ ہے اس پر چلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔